إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بزرگان دین، نوجوانان ملت، چھوٹے پیارے معصوم بچوں، ہماری مائیں اور بہنیں، اس کائنات میں انسانوں میں سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر اس کے بعد تمام انبیاء کرام کا، اور انبیاء کرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اس روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کا درجہ بلند ترین درجہ ہے، ان کا مقام سب سے اونچا ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں مختلف آیات میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صحابہ کا مقام بیان فرمایا ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں صحابہ کی طرح ایمان لانا چاہیے، ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہیں. جب ہم صحابہ کرام کے راستے پر چلیں گے اور صحابہ کرام کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی جب ہم بسر کریں گے تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی میں ہماری اخروی نجات رکھی ہوئی ہے. صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں بہت ساری قربانیاں پیش کی. صحابہ کرام نے حق کی راہ میں ہجرتیں کی، اذیتیں برداشت کی، اپنے گھروں کو، رشتہ داروں کو چھوڑا. صحابہ کرام ہی میں سے ایک عظیم صحابی جن کی سیرت کا مختصر خلاصہ یا مختصر واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان حق کی تلاش میں کس طریقے سے اپنی قربانیاں پیش کرتا ہے. اور یہ سیرت جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سیرت. غور سے سنیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعلق اصفہان کی ایک بستی جئی سے تھا. ان کے والد اپنی بستی کے بڑے ذمہ دار تھے. ان کے پاس
اپنی جائیداد تھی، اپنی کھیتی باڑیاں تھیں، اس بستی کے اندر ان کا ایک مقام تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے والد مجوسی تھے، ان کے گھر میں آگ کی عبادت کی جاتی تھی، یہاں تک کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آگ کی عبادت کی جاتی تھی تو مجھے یہ حکم تھا کہ یہ آگ بجھنی نہیں چاہیے۔ کہا میں وہیں گھر میں بیٹھتا اور میرا کام تھا کہ یہ آگ جلتی رہے، یہ دیکھنا، آگ بجھنی نہیں چاہیے۔ دوسرا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں میرے والد محترم کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے تھی، مجھ سے زیادہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتے تھے، اور اس محبت کا نتیجہ تھا کہ وہ کبھی مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی کا ایک دن ایسا آیا کہ والد محترم نے یہ کہا کہ آج تم زمین کو دیکھنے چلے جاؤ، کھیتی باڑی آج تم دیکھنے چلے جاؤ، میں گھر کے کام میں مصروف ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا اور کچھ دور چلا تو میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا ان کی عبادت کا طریقہ مجھے پسند آیا، ان کا نماز پڑھنا مجھے پسند آیا، جو آوازیں آ رہی تھی اس نے مجھے روک لیا، میں رک گیا، وہیں رک گیا۔ والد صاحب نے کہا تھا وہاں جانا ہے، کھیتی باڑی زمین جائیداد اس کی دیکھ بھال کرنے جانا ہے، ایک دن تم وہاں چلے جاؤ۔ کہا میں وہاں نہیں گیا، مجھے ان کے عبادت کے طریقے نے متاثر کیا، نماز پڑھنے نے مجھے متاثر کیا، یہاں تک کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ این اصل ھذا الدین، کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ دین جس کے آپ پابند ہیں، جس دین پر آپ لوگ چل رہے ہیں، اس دین کی اصل کہاں ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اس دین کی اصل جو ہے ملک شام میں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سورج غروب ہونے تک وہیں رکا رہا، ان کی عبادتوں کا طریقہ دیکھتا رہا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ عیسائی لوگ، نصرانی لوگ۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی تاخیر ہو گئی کہ میرے والد نے میرے پیچھے لوگوں کو بھیجا کہ وہ مجھے بلا لائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بچے ہیں، کہتے ہیں میں سورج غروب ہونے کے بعد جب اپنے گھر پہنچتا ہوں تو میں نے والد سے کہا کہ میں راستے سے گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ اپنے والد سے کہ والد محترم یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ کہا یہ دین جن کو میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں، جس دین کے یہ لوگ پابند ہیں، یہ ہمارے دین سے بہتر ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا کہنا تھا کہ میرے والد محترم نے یہ کہا کہ دینوں کا و دین و آبائی کا خیر من ھذا الدین، کہا تمہارا دین، تمہارے باپ دادا کا دین اس دین سے بہتر ہے۔ پہلی بات یہاں آئی کہ انسان کے یہاں آبا پرستی ہے، تقلید ہے، آبا و اجداد کا لوگ دین نہیں چھوڑنا چاہتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے، ان کے والد کہتے ہیں کہ نہیں، دینوں کا وہ دین و آبائی کا خیر من ھذا الدین، کہا یہ دین تمہارا جو دین ہے، تمہارے باپ دادا کا جو دین ہے، وہ اس دین سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کہا اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو میں ان لوگوں سے میں نے کہہ کر آیا تھا کہ جب شام سے کوئی قافلہ آئے، اس
عبادت اور اس طریقے پر جو لوگ ہیں، جب ان کا کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب والد سے اپنے بحث کی، اپنی بات رکھی، تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے گھر میں قید کر دیا، بچے کو قید کر دیا۔ اب قید کر دیا کہ اب یہ یہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ والد کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں بچہ اپنے آبائی دین سے نہ پلٹ جائے، باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ اور انہی دنوں کے اندر شام سے ایک قافلہ آیا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع پہنچی، اطلاع ملی کہ شام سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا اور کہلوایا کہ جب یہ لوگ جانے والے ہوں تو آپ مجھے بتا دیجئے گا۔ پھر یہ جو قافلہ آیا ہوا تھا، جب ان کی واپسی کا وقت ہوا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دے دی گئی کہ یہ جو قافلہ شام سے آیا تھا، اب اس قافلے کے لوگ رخصت ہونے والے ہیں، جانے والے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان کے رخصت ہونے کی اطلاع ملی تو مجھے قید میں رکھا گیا تھا، میں نے بیڑیاں اتار دی، زنجیریں نکال دی میں نے، اور میں اپنے گھر سے بھاگ نکلا، اپنے گھر سے بھاگ نکلا، اور شام سے جو قافلہ آیا تھا میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب ان کے پاس یہ گئے، یہاں سے بات سمجھنا ہے، شام کے قافلہ والوں سے ملے اور ان سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، اور آپ کے اس دین کا جو سب سے زیادہ جاننے والا شخص ہے، آپ مجھے اس کے پاس لے جائیں۔ بچے تھے لیکن جو سیکھنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ یہ جو تمہارا دین ہے یہ ہر کسی سے نہیں سیکھنا ہے، کہا اس دین پر جو آپ قائم ہیں آپ مجھے اس آدمی کے پاس لے چلیے، اس شخص کے پاس لے چلیے جس کے پاس آپ کے دین کا سب سے زیادہ علم ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو ہمارے پادری ہیں اسقف، اس کے پاس چلتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو وہ شام لے گئے، شام میں اسقف کے پاس، پادری کے پاس ان کو ملاقات کروائی گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھو میں تم سے دین حاصل کروں گا، دینی علم تم سے حاصل کروں گا، تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا اور تمہاری خدمت کروں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اب اس کی خدمت میں لگ گیا، اس سے دینی تعلیم حاصل کرتا، اس سے نماز کا طریقہ سیکھتا، نمازیں پڑھتا، اور ایسے ہی کچھ دن گزر گئے یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آیا، موت کا وقت اس کی قریب آیا۔ اب اس دہانے پر انسان کے موت کا وقت قریب ہے، اور ایک دن وہ شخص رخصت ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جو مریدین ہوتے ہیں، متبعین ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، وہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اب ہم اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں غور سے سنیے گا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہا میں نے ان سے کہا کہ یہ شخص، یہ تمہارا عالم جو انتقال کر گیا ہے یہ انتہائی برا آدمی تھا، انتہائی برا آدمی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات رکھی تو وہ لوگ غصہ ہو گئے، غضبناک ہوئے، کہا آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا ہاں یہ تمہارا آدمی برا آدمی تھا، کہا کہ یہ لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتا تھا، غریبوں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیتا تھا، اور وہ مال جو صدقہ خیرات کا تم اس کے پاس جمع کر کے جاتے تھے، کہا وہ مال اس نے صرف جمع کیا لیکن اس نے کبھی خرچ نہیں کیا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ کس بات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی نے ہمیں صدقے کا حکم دیا لیکن خرچ نہیں کیا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کو لے گیا، کہا آؤ
کمرے میں لے چلتا ہوں۔ کہا ان کو میں کمرے میں لے گیا اور وہاں میں نے ان کو سونے چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکے دکھائے۔ کہا تم نے آج تک جو کچھ خرچ کیا صدقہ خیرات کے نام پر، کہا یہ رہا وہ مال، یہ اس نے اپنے پاس جمع کر رکھا تھا، یہ دیکھ لو یہ 7 سونے چاندی سے بھرے ہوئے مٹکے۔ کہا یہ دیکھنا تھا کہ وہ لوگ غضبناک ہوئے اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم اسے کبھی دفن نہیں کریں گے، اسے دفن نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سلمان الفارسی کہتے ہیں لوگ غضبناک ہوئے، اسے سولی پر چڑھایا، سولی پر چڑھانے کے بعد اپنے اس عالم کو، اس پادری کو انہوں نے سنگسار کر دیا، پتھروں سے اس کو خوب مارا، لیکن دفن نہیں کیا۔ یہاں ایک بات اگر ہم رک جائیں کہ علماء کرام دین کو سکھانے والا طبقہ، دائی، مبلغین، ان کے اخلاق کے بہت اثرات ہوتے ہیں ان کی عوام کے اوپر، کہ ہم بات کچھ اور کرتے ہیں، ہم کہتے کچھ اور ہیں، ہماری بات میں اور ہمارے عمل میں جب تضاد نظر آ جائے اس کے بعد عوام کا ہم پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہوا، انہوں نے دیکھا تب ان کو احساس ہوا ارے یہ عالم، یہ پادری، یہ ہمیں دھوکہ دیتا تھا۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہا اس کے بعد وہ ایک انتہائی نیک شریف عالم دین کو، پادری کو لے کر آئے۔ کہا میں ان کے ساتھ رہنے لگا اور مجھے اس شخص سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ اتنی محبت میں نے کسی اور سے نہیں کی۔ انتہائی شریف آدمی، نیک آدمی، کہا اس کی میں خدمت کرتا، اس سے میں دین سیکھتا، یہاں تک کہ اس شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آیا تو کہا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس دین پر آپ قائم ہیں، یہ دین جو آپ کے پاس ہے، کہا اس دین پر مزید کون ایسا آدمی ہے جو اس کا زیادہ جاننے والا ہے، جو اس کا پابند ہے کہ آپ کی وفات کے بعد میں اس کے پاس جا سکوں۔ تو اس شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی، کہا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ نصیبیین چلے جائیں۔ اصفہان سے نکلے، شام آئے، اب شام ہی سے دوسری جگہ کا حکم ہوا، کہا کہ آپ نصیبیین چلے جائیں۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس عالم دین کی خدمت کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں نصیبیین چلا گیا۔ کہا یہاں پر بھی میں نے دین سب سے بہترین آدمی سے سیکھا، ان سے دین سیکھتا اور ان سے تعلیم حاصل کرتا، یہاں بھی میرا یہی معمول تھا، دین سیکھنا، تعلیم حاصل کرنا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اب نصیبین میں جو پادری، جو عالم دین ہے، کہا اس کی بھی موت کا وقت قریب آیا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ عجیب غریب معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت کیسے کسی کو ہدایت دیتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو توفیق دیتا ہے اور کیسے حق کا متلاشی حق تک پہنچتا ہے، یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کہتے میں نے اس سے پوچھا، کہا کہ آپ کے بعد آپ کیا وصیت کرتے ہیں مجھ کو، مجھے کہاں جانا چاہیے، یہ دین کہاں سیکھنا چاہیے، کس سے لینا چاہیے۔ یہ پوری گفتگو اگر آپ سنیں گے، دیکھیں گے تو اس میں بات جو سامنے آتی ہے کہ بھئی دین اور دینی احکامات، دینی تعلیم انسان کو ہمیشہ ان سے حاصل کرنی چاہیے جو دین کا پختہ علم رکھتے ہو، جن کے پاس دینی علم میں پختگی ہو۔ ایسا نہیں ہر کسی سے آتے جاتے سے آپ نے دیکھ لیا اور ان سے آپ نے مسئلے مسائل پوچھ لیے، نہیں، دین کے لیے مسئلے مسائل انسان ہمیشہ جو اس کے جو پختگی رکھنے والے ہوتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے۔ کانسبین، اب انہوں نے مجھے وصیت یہ کی کہ تو اب اس دین کے اوپر جو پابند آدمی ہے اور اس کے جو جاننے والے ہیں، کہا وہ موصل میں ہے، موصل چلے جانا۔ نصیبین سے موصل جانا ہے۔ سلمان الفارسی کہتے ہیں پھر میں موصل بھی چلا گیا۔ آپ دیکھیے
کہاں موصل گیا وہاں بھی اسی طریقے سے دین حاصل کرتا، دینی تعلیم لیتا، اس دین کے بارے میں جانتا، سیکھتا، یہاں تک کہ موصل میں بھی جو شخص تھا اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے بھی کہا کہ مجھے وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے، بتائیے کہ مجھے آپ کے بعد کہاں جانا چاہیے، تو اس نے کہا کہ عموریہ چلے جانا۔ موصل کے بعد عموریہ۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد میں عموریہ گیا۔ کہا میں عموریہ پہنچ گیا اور جا کر بتایا کہ مجھے اس طریقے سے موصل میں بتایا گیا تھا کہ کوئی شخص ہے وہ دین کا پابند ہے، اس دین کے بارے میں جاننے والا ہے، وہ عموریہ میں ہے، تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس رہا، ان کی خدمت کرتا، ان سے دینی تعلیم لیتا، کہا ان کے پاس میں رہا اور دینی علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی موت کا وقت قریب آیا۔ تو میں نے کہا کہ اب آپ بتائیے آپ مجھے کس شخص کی طرف وصیت کرتے ہیں کہ اس دین کو جاننے کے لیے اب مجھے کہاں جانا چاہیے، کون ہے جو اس دین کا پابند ہے جس سے یہ دین میں سیکھوں، یہ دینی تعلیم حاصل کروں۔ تو عموریہ میں جو شخص تھا جو عالم دین تھے اس نے یہ کہا کہ اب میں نہیں جانتا ہوں کہ جس دین پر میں ہوں اور جس دین کا میں پابند ہوں کہ اس دین پر یا اس کا کوئی جاننے والا آدمی اب کہیں ہو۔ کہا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن ہاں تمہیں آج ایک بات بتاتا ہوں۔ کہا کہ عرب میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، کہا عرب میں ایک نبی آئیں گے اور وہ نبی اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں گے۔ وہ نبی جس جگہ ہجرت کر کے جائیں گے وہاں پر کھجوروں کے درخت ہوں گے۔ اس نبی کی نبوت کی سچائی، اس کے نبی ہونے کی ایک پہچان، ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ نبی صدقہ قبول نہیں کرے گا، وہ نبی تحفہ قبول کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا۔ اور اس نبی کی ایک پہچان اور بھی ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان، اس کی پیٹھ پر نبوت کی ختم ہوگی، مہر ہوگی۔ کہا یہ نبی ہے، یہ میں نے تمہیں علامت بتا دی، جب یہ نبی آ جائے تو اسی نبی کے راستے پر تم نکل لینا۔ اللہ اکبر۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عموریہ میں اس شخص کے پاس رہا، اور جب میں ان کے پاس رہا تو میں نے ایک کام اور کیا تھا کہ محنت مزدوری کر کے میں نے گائے اور بکریاں اکٹھی کر لی تھی۔ اس زمانے میں انسان کے پاس جو اس کا مال ہوتا تھا، اس کی جو دولت ہوتی تھی، اس کی جو پونجی ہوتی تھی، تو وہ کیا ہے؟ گائے، بکریاں، اونٹ، کسی کے پاس گھوڑے، کسی کے پاس سونا چاندی، کسی کے پاس کھجوروں کے باغات، یہی انسان کا مال ہوتا تھا۔ کہا میں نے عموریہ میں رہتے ہوئے گائے، بکریاں، یہ سب میں نے جمع کر لی تھی۔ کہا اس کے بعد بنو قلب کے کچھ تجار آئے۔ کہاں آئے؟ عموریہ آئے۔ ان کا تعلق عرب کی زرزمین سے تھا۔ کہا میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ مجھے عرب کی زمین لے چلیے، مجھے عرب چلنا ہے۔ کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا مجھے عرب اپنے ساتھ لے چلو، اور اس کے بدلے میں یہ جتنی گائے، بکریاں، یہ جانور جو میں نے جمع کیے ہیں، یہ سب کچھ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان مسافر ہے، حق کی راہ میں نکلا ہوا ہے، حق کا متلاشی ہے، اور حق پر قائم رہنا، حق پر
پر پابند رہنا اور حق کی تلاش کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے رہا ہے. کہا میرے پاس جو کچھ تھا میں نے ان کو دے دیا, کہا یہ لے لو لیکن مجھے لے چلو. کہتے ہیں سلمان الفارسی یہ لوگ مجھے لے گئے, اپنے ساتھ لے گئے, ان کو میں نے قیمت ادا کر دی. کہا جب میں ان کے ساتھ نکلا تو پھر یہ مجھے وادی قرا لے کر آئے. وادی قرا جب میں پہنچا تو وہاں میں نے کھجوروں کے درخت دیکھے تو دل میں خوشی محسوس ہوئی کہ ہاں وہ زمین اب قریب ہے, وہاں میں پہنچنے والا ہوں. کہتے ہیں کہ وہاں جب وادی قرا میں پہنچا تو جو لوگ مجھے لے گئے تھے اور وہاں پہنچانے کی جن کو میں نے قیمت ادا کی تھی ان لوگوں نے مجھے ایک یہودی کو بیچ دیا. اذیتیں حق کے راہ میں کیا ہم اتنی برداشت کر سکتے ہیں؟ آج انسان حق پر رہتے ہوئے, صحیح دین پر قائم رہتے ہوئے اپنا دین بچا نہیں پا رہا ہے. اپنے دین کا سودا معمولی اس میں ہم کر لیتے ہیں. سلمان الفارسی کہتے ہیں انہوں نے مجھے بیچ دیا ایک یہودی کے ہاتھ. اب کہا میں اس یہودی کا غلام ہو گیا. اب اس یہودی کے یہاں میں خدمت کرنے لگا, غلامی کرنے لگا کہ ایک عرصہ ہوا اور یہ عرصہ جو طویل عرصہ تھا, کہا اس بیچ میں مدینہ سے بنو قریظہ کا ایک شخص آیا. مدینہ سے بنو قریظہ کا ایک شخص آیا اور یہ جو بنو قریظہ کا شخص تھا یہ اس کا رشتہ دار تھا. کہا وہ آیا تو اس یہودی نے مجھے اس کے ہاتھوں بیچ دیا, بنو قریظہ کے آدمی کے ہاتھوں. اب وہاں سے آئے ہیں, انہوں نے یہاں بیچا, اس یہودی نے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کو بنو قریظہ کے آدمی کے ہاتھ بیچ دیا. کہا یہ شخص مجھے مدینہ لے گیا, وہاں میں پہنچا, کھجور نظر آئے, کھجوروں کے درخت نظر آئے, دلوں میں خوشی تھی کہ میں اس سرزمین پر پہنچ گیا ہوں. کہتے ہیں کہ اب میں اس کے باغات میں کام کرتا, اس کی خدمت کرتا کہ ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا کہ وہ شخص جو مجھے یہاں سے لے گیا تھا, جس کی میں غلامی کر رہا تھا, اس کا ایک رشتہ دار آیا اور آ کر کہنے لگا ارے بنو قیلا کے لوگوں کا برا ہو, ان لوگوں کا ایسا ایسا, کہا ان کو برا کہنے لگا, بنو قیلا کے لوگ ایسے ایسے ہیں. کہا کہ یہ بنو قیلا کے لوگ قبا میں ایک آدمی کے آس پاس جمع ہو رہے ہیں, اس کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں, وہ شخص مکہ سے آیا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس کی یہ بات میں نے سنی, میں درخت کے اوپر تھا, ایسا لگا کہ ابھی چکرا کے گر جاؤں گا. عجیب محسوس ہوا, ارے اس نبی کی خبر آ گئی. کہا ایسا لگا کہ ابھی گر جاؤں گا. سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ میں درخت سے اترا اور اترنے کے بعد اب میں نے کہا کہ کیا کہہ رہے تھے. کہا جب میں دریافت کرنے لگا, پوچھنے لگا تو مجھے ایک گھونسا مارا. چلو تمہارا کیا کام ہے, اس سے تمہیں کیا لینا دینا ہے. کہا مجھے مارا گیا, لیکن میں نے یہ بات سن لی کہ ہاں قبا میں لوگ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ میں رک گیا. اب کیونکہ علامتیں بتائی گئی تھی کہ وہ نبی عرب کی سرزمین پر آئے گا, ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوگا, وہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے, وہ سب نظر آ گیا, اس نبی کی خبر آ گئی. سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کچھ مال جمع کیا اور مال جمع کر کے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے صحابہ کے ساتھ, میں وہاں قبا پہنچ گیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا,
میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا میں گیا اور میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں مال دیا اور میں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھ سے لیا اور صحابہ میں تقسیم کر دیا، وہ آپ نے اس سے کچھ کھایا نہیں، کچھ لیا نہیں۔ تو کہا پتہ چلا کہ ہاں ایک علامت یہ بھی پوری ہو گئی۔ پھر سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد میں واپس گیا اور پھر میں ہدیہ لے کر گیا، تحفہ لے کر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ لیجئے، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے میری جانب سے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا، وہ لے لیا۔ اب دل میں خوشیاں ہیں، وہ علامتیں پوری ہو رہی ہے، اب ایک علامت باقی تھی، ایک۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن بقیع کے اندر ایک جنازہ تھا، بقیع جہاں ہم جاتے ہیں قبرستان، کہا ایک جنازہ تھا، کسی کا انتقال ہوا، تو کہا میں اس انتقال میں شریک ہوا، اس جنازے میں شریک ہوا، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانے لگا، پیچھے پیچھے جانے لگا، اور بالکل پیچھے چلتا دیکھتا کہ کہیں پر وہ مہر نبوت کہاں ہے، وہ کہا مجھے دیکھنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محسوس کیا کہ میں آ رہا ہوں، پیچھے پیچھے ہوں۔ پھر سلام کیا، کہا بھئی کیا ہے، کیا کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹا دی اپنے کندھے سے، تو میں نے وہ مہر نبوت دیکھی۔ کہا اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گیا، میں زار و قطار رونے لگا، اور میں نے اپنی پوری داستان بیان فرمائی کہ میں کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہوں، یہاں تک کہ جو باتیں سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے سفر کی، حق کے تلاش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سلمان میرے صحابہ کو بھی سناؤ، میرے صحابہ کو بھی بتاؤ۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص نے کئی ملک گھوم لیے، ایک شخص نے اپنے والد کو، گھر کو چھوڑا، جائیداد پراپرٹی کو چھوڑا، سب کچھ قربان کر دیا، صرف اس بات کے لیے کہ ہمیں حق ملنا چاہیے، حق کی تلاش میں سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، 3-4 منٹ اور لوں گا۔ کہا اب ہو گیا، مسلمان بھی ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں تھی وہ بھی میں نے دیکھ لی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابھی بھی میں غلام تھا، غلام، کیونکہ ہجرت کے وقت کا یہ واقعہ، اللہ کے رسول ہجرت کر کے پہنچے ہیں اور یہ سب کچھ ہوا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سب کے بعد جنگ بدر ہو گئی، جنگ احد ہو گئی، وقت گزر گیا، لیکن میں شریک نہیں ہو سکا۔ کہا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا سلمان ادھر آؤ، کہا تم اپنے مالک سے بات کر لو اور اس سے کہو کہ آزاد کرنے کی وہ کیا رقم لے گا، اسے کیا چاہیے، کتنا مال چاہیے کہ ہم اس کو دے دیں اور اس کے بدلے میں وہ تم کو آزاد کر دیں۔ سلمان الفارسی کہتے ہیں میں نے اپنے مالک سے بات کی، کہا بھائی مجھے آزاد کر دو۔ تو اس کے مالک نے کہا تم کو میں آزاد کروں گا اس شرط پر کہ تمہیں 300 کھجور کے درخت لگا کر کے دینے ہوں گے، 300 کھجور کے درخت تمہیں مجھے لگا کر دینے ہوں گے، اور ساتھ میں 40 اوقیہ دینا پڑے گا۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ 300 درخت مجھے لگا کر دینے کھجور کے اور 40 اوقیہ بھی دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، کہا میرے صحابہ ادھر آؤ، آئینو اخاکم،
تم اپنے بھائی کی مدد کرو، سلمان کو 300 درخت لگانے ہیں، تم مدد کرو۔ کہتے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا، اور یہاں سے پھر صحابہ آئے، کہا کوئی 20 کھجور کے درخت، کوئی 30، کہا اس طریقے سے وہ درخت لاتے گئے، اور کہا 300 درخت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سلمان تم صرف گڑھا کھودنے کا کام کرنا، کہ گڑھے کھود دیے جائیں۔ کہا کھجور کا درخت میں لگاؤں گا اپنے ہاتھوں سے۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے گڑھے کھودے، میرے ساتھ میں صحابہ بھی تھے، انہوں نے میرا تعاون کیا، اور جب 300 گڑھے کھود دیے گئے، اب باری تھی کہ وہاں کھجور کے درخت لگائے جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے۔ 299 درخت ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگائے، ایک درخت ایسا تھا جو میں نے لگایا۔ سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ 299 درخت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے تھے وہ سب کھجور کے بڑے درخت بن گئے، ثمر والے بن گئے، اس پر کھجوریں آ گئی، لیکن ایک درخت جو میں نے لگایا تھا وہ کھجور والا نہیں بن سکا، اس پر کھجوریں نہیں آئی۔ کہا 300 درخت لگوا دیے۔ اللہ کے رسول کے معاملات دیکھ لیجئے حضرت سلمان کے ساتھ، اور خود حضرت سلمان کی آپ محنت دیکھیے آپ کہ حق کے لیے آدمی راضی ہو گیا، ہاں 300 کھجوریں درخت لگاؤں گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی 40 اوقیہ کا قرضہ ہے، اس کا میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں کہ کسی جنگ سے سونے مرغی جو ہوتی مرغی کا ایک انڈا ملا، اور وہ مرغی کے انڈے کی طرح سونا تھا، سونا ملا، اور وہ سونا کتنا تھا؟ مرغی کی انڈے کی طرح، ایک انڈا ہے یہ۔ کہا اتنا سونا ملا مرغی کے انڈے کی طرح۔ کہا وہ سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا، کہا سلمان یہ لے جاؤ اور جا کر کے دے دو، یہ 40 اوقیہ ہو جائے گا۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ لے گیا۔ اب ذہن میں ایسی بات ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں اور جو برکتیں اللہ کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ وہ میں لے کر کے گیا، اور میں نے جا کر کے دیا تو وہ 40 اوقیہ تھا، اور اس طریقے سے مجھے آزادی ملی۔ یہ مختصر سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کے حق کی تلاش کا واقعہ تھا۔ ہم اور آپ صرف اگر آپ نے غور سے اگر سنا ہے تو ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، یہ جو دین ہمیں نصیب ہوا ہے، جس دین پر ہم قائم ہیں، آج ہمیں اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے، اس کی قدر کو جاننا چاہیے۔ ہم دنیا سے ایسے رخصت نہ ہو کہ ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو، ہم گناہوں کو ساتھ لے کر کے جائیں، منمانی کے ساتھ اس دنیا سے گزر جائے، لوگوں کے حقوق ادا کیے بغیر گزر جائے۔ اس دین کی قدر کر لیجئے، اپنے بچوں کو ہم کیسے دین کا پابند بنا سکے اس کی فکر کر لیجئے۔ حق کے لیے انسان کو سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، لیکن حق قربان نہیں ہونا چاہیے۔ حق کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس صحیح دین پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے تمام افراد کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے جب تک زندہ رہے۔ اللہ تعالی ایمان اسلام پر زندہ رہے، ہمارا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.